الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم، فرما دیجئے نہیں کہتا میں تم کو عندی خزائن اللہ کہ میری قدرت میں اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب اور نہیں جانتا میں الغیب غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک اور نہیں کہتا میں تم کو انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی نہیں اتباع کرتا میں مگر اس کی کہ وحی کی گئی طرف میرے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہاں پر لوازم نبوت کا اثبات اور لوازم الوہیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی گئی، اور اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میں الہ ہونے کا مدعی نہیں، نبی اور رسول ہونے کا مدعی ہوں، میرا دعویٰ ہے نبوت اور رسالت کا، میرا دعویٰ الوہیت کا نہیں۔ اس لیے جو غیر لوازم نبوت ہیں، مثلا تصرفات ما فوق الاسباب اور علم الغیب، یہ دونوں خواص الوہیت تھے، ان دونوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کا اعلان کروایا گیا۔ قل لا اقول لکم، فرما دیجئے اعلان کرو لا اقول لکم نہیں کہتا تم کو عندی خزائن اللہ کہ میرے قبضہ میں میرے اختیارات میں اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم اس کا عطف اقولوں پر ہے، ولا عالم الغیب اور نہیں جانتا میں ہر غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک۔ تو یہ آیت نص صریح ہے دو چیزوں کی بلکہ تین چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی میں۔ پہلی چیز اللہ کے خزانوں، تصرفات اور جو اللہ رب العزت کے مقدورات ہیں، ان کی نبی کریم علیہ السلام سے نفی واضح طور پر کہ میں اللہ تعالی کے خزانوں کا مالک اور مختار نہیں، اور دوسرا صریح لفظوں میں علم الغیب، اس کی نفی
پیغمبر کریم سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اور صریح طور پہ لفظ ہیں لا عالم الغیبہ، کہ میں نہیں جانتا غیب کو، تو علم الغیب کی نفی۔ اور تیسری چیز ہے بلا اقول لکم انی ملکن، کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، فرشتہ ہونے کی نفی۔ اب یہ آیت روافض اور رضاخانی وغیرہ غالی فرقوں کے عقیدہ کی صریح تردید تھی۔ واضح طور پہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ پر ضرب کاری تھی، کیونکہ روافض کا اور رضاخانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ، اولیاء، پیروں فقیروں کے قبضہ میں، ان پر ان کا تصرف ہے۔ اور نمبر 2، رضاخانی رافضی دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم الغیب انبیاء، امام الانبیاء، ائمہ اور اولیاء کو عطا کیا ہے۔ فرق کرتے ہیں ذاتی اور عطائی کا، کہ اللہ ذاتی طور پہ خزانوں کا مالک، اور حضرات عطائی طور پہ خزانوں کے مالک۔ اللہ ذاتی طور پہ عالم الغیب، اور انبیاء، اولیاء، پیر فقیر یہ عطائی طور پہ عالم الغیب۔ اب یہ جو عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ صریح نصوص قطعیہ کے معارض ہونے کی وجہ سے خالص کفریہ عقیدہ ہے۔ یہاں پر جو اس آیت سے جان چھڑانے کے لیے رافضیوں نے جواب دیے، وہی جواب رضاخانیوں نے دیے کہ یہ آیت تو ہمارے صریح خلاف ہے۔ اس لیے ذرا سنو، مفتی احمد یار خان، اس نے لیا یہ شیعوں سے ہے، اور اس نے اس آیت کا جواب دیا قل لا اقول لکم، کہ جہاں نفی دعویٰ کی ہے، مدعا کی نہیں۔ کس کی نفی ہے؟ دعویٰ کی، مدعا کی نہیں۔ مطلب کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں، ویسے ہوں صحیح، دعویٰ نہیں لیکن ہوں صحیح۔ تو نفی کس کی ہے؟ دعویٰ کی، مدعا کی نفی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ذرا آگے بھی پڑھو، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہاں پر بھی پھر نفی کس کی ہوگی؟ دعویٰ کی، اور مطلب ہوگا کہ میں فرشتہ ہوں صحیح، کہتا نہیں لیکن فرشتہ ہوں صحیح۔ یہ جس طرح ہمارے للڑ حضرات وہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یا نفی ہے جناب اس ماں کی، سما کی نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ذرا آگے بھی چلو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، کہ نہیں سنا سکتا بہروں کو۔ تو کیا خیال ہے، بہرا سنتا ہے؟
بس بریکیں فعل، لا تسمع الصم، تو اسی طرح بریلوی بھی نفی دعویٰ کی ہے، مدعا کی نہیں، مطلب ہے کہتا نہیں ہوں، ویسے جانتا ہوں، تو پھر معنی ہوگا کہتا نہیں ہوں لیکن فرشتہ ہوں، حالانکہ فرشتہ بریلوی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خود قرآن کی جو آدمی تحریف کرے قرآن اسے چلنے نہیں دیتا۔ ایک دوسرا جواب دیا بریلویوں نے مل کر کہ یہاں نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں، نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں۔ جہاں ایک بات سمجھو، جبکہ احمد رضا خان نے لکھا، فتاوی میں بھی ہے، رسائل میں بھی، کہ ایک ذرہ کا علم بھی ذاتی مخلوق کے لیے ماننا یہ کفر اور شرک ہے، ایک ذرہ کا علم بھی۔ احمد رضا کا یہ فتویٰ بھی ذہن میں رکھے، اور اب اہل تحریف کی دوسری تعبیل بھی۔ پہلی تعبیل کیا تھی کہ نفی دعویٰ کی ہے، بولو شاہ بھائی، نفی دعویٰ کی ہے، مدعا کی نہیں۔ اب دوسری تعبیل ہے نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی، تو معنی کیا ہوگا؟ دونوں توجیہوں کو ملاؤ تو مطلب یہ ہوگا کہ ذاتی طور پر میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن ذاتی طور پر میرے پاس خزانے بھی ہیں اور غیب بھی جانتا ہوں۔ جب نفی دعویٰ کی ہے، مدعا کی نہیں، اور نفی بھی کس کی ہے؟ ذاتی کی، عطائی کی نہیں، تو یہ جو دوسری توجیہ اختیار کی گئی، اس توجیہ کے مطابق احمد رضا کے فتویٰ سے تمام وہ رضا خانی مولوی کافر بن گئے جو کہتے ہیں نفی ذاتی کی ہے، اور مفتی احمد یار کہتے ہیں نفی دعویٰ کی ہے، مدعا کی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، لیکن ذاتی طور پہ میں خزانوں کا مالک بھی ہوں اور غیب دان بھی ہوں۔ اور ذاتی ایک ذرا بھی مخلوق کا علم ماننے والا کافر، تو یہ سارے رضا خانی مولوی اس فتوے کے مطابق کافر۔ یہ حل ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تعریف کرتا ہے۔ تیسرا جواب آیا جی، یہاں پر نفی انکسارا نہیں، عاجزی کے طور پہ انکسارن، جیسے کوئی کہے کہ میں اتنا مولوی نہیں، اتنا عالم نہیں، بطور انکسار اور عاجزی کے یہ نفی ہے۔ تو اب ذرا اس پر بھی غور کرنا، مطلب ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں صحیح، میں عالم الغیب بھی ہوں، لیکن بطور عاجزی اور انکسار کے کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے بھی نہیں اور غیب دان بھی نہیں، عاجزی اور انکسار کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھ لو، ایک تو وہی فتویٰ ابھی جو توجیہ گزری کہ نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں، اور یہ تیسری توجیہ کی آئی نفی انکسارن ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو پھر معنی کیا بنے گا کہ ذاتی طور پہ میں خزانوں کا مالک بھی ہوں اور ذاتی طور پہ غیب دان بھی ہوں، لیکن انکسارن کہتا نہیں۔ تو ذاتی خزائن پر قدرت، ذاتی علم غیب ثابت کر کے اور انکسار کی تعبیل کر کے
پھر ایک دفعہ سب بریلوی مولوی اپنے فتووں کے روح سے کافر. ہمیں تکفیر بازی کی شوق نہیں، لیکن ان کی یہ اپنی توجیہات ہیں. ایک اور نمبر دو، عاجزی اور انکساری کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات مجھ میں نہیں، ایک کمال مجھ میں نہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں یہ کمال مجھ میں نہیں. یہ ہے عاجزی اور انکساری. اور ایک یہ ہے کہ ایک کمال موجود ہے اور پھر میں کہتا ہوں میرے اندر یہ کمال نہیں، تو اس کا نام عاجزی نہیں، اس کا نام جھوٹ ہے، اس کا نام کذب ہے، خلاف پہ واقع بات کرنا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی ہوں اور خزائن اللہ پر قادر بھی ہوں اور پھر کہیں کہ میں خزائن اللہ بھی میری قدرت میں نہیں اور میں غیب دان بھی نہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کذب. تو اس عاجزی اور انکساری کی تعویل میں انہوں نے کیا کہا کہ معاذ اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا، اور جو پیغمبر پر جھوٹ کی تہمت لگائے اس سے بڑا کافر اور گستاخ رسول کوئی نہیں. اس لیے ماننا پڑے گا کہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کریم میں الوہیت کی صفات نہیں، اور اسی کا اقرار کرایا گیا کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو میرا دعویٰ نبوت کا ہے، میرا دعویٰ الوہیت کا نہیں، اور خزائن اللہ پر تصرف اور عالم الغیب ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ الوہیت کے خواص میں سے ہے، یہ لوازم نبوت میں سے نہیں ہے. اور تیسرا، عاجزی اور انکساری متکلم کے کلام میں ہوتی ہے، اور یہاں یہ کلام رسول نہیں، یہ کلام اللہ ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ کلام رسول نہیں، یہ کلام اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، یعنی میری قدرت اور اختیار میں، اور لا عالم الغیبہ، میں غیب دان بھی نہیں. یہ اعلان کون کروا رہا ہے؟ اللہ. اور کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ پیغمبر کا اپنا کلام نہیں. یہ جو بریلر کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کے طور پہ کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ بریلویوں نے قرآن کو کلام رسول سمجھا ہے، حالانکہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، کلام رسول نہیں. اور اللہ نے اعلان کیا اما بنعمت ربک فحدث، کہ میرا پیغمبر اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. جو نعمتیں آپ پر ہوئی یہ اسی اللہ کا کلام ہے جس نے پیغمبر کی شان کو بیان کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس رب نے پیغمبر پر نعمتوں کی بارش اور انعامات و احسان کو بیان کیا ہے، وہی رب کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ اللہ کے خزانوں کا بھی میں مختار نہیں اور میں عالم الغیب بھی نہیں. تو پھر عاجزی کا کیا مطلب؟ عاجزی یا انکساری کا کیا مطلب؟ یہ صریح ان آیات کے بھی خلاف اور پیغمبر کی عصمت کے بھی خلاف. اب یہاں ایک بات سمجھے، رضا خانی فرقہ ہو یا روافض، دونوں ایک خبط میں مبتلا ہے. وہ خبط یہ ہے کہ یہ حضرات اخبار غیبیہ
اور علم الغیب میں فرق ہی نہیں کر سکتے کہ غیب کی خبریں کیا ہیں اور علم الغیب کیا ہے، اس کا یہ فرق نہیں کر سکتے۔ اس لیے جہاں قرآن پاک میں اخبار غیبیہ کا ذکر ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اظہار غیب اور اطلاع علی الغیب کا ذکر ہے تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے علم الغیب۔ پھر جن آیات میں علم الغیب کی نفی ہے تو اطلاع علی الغیب یا اظہار غیب والی آیات کو ان کا معارض سمجھ لیتی ہے اور کہتے ہیں دیکھو جی وہاں آ گیا اللہ انبیاء کو غیب کی اطلاع دیتے ہیں، اللہ انبیاء پر غیب کو ظاہر کرتے ہیں، اعلام غیب ہے، انباء الغیب ہے، تو علم الغیب کا اثبات ہو گیا، یہاں نفی ہو گئی۔ پھر تطبیق دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اثبات عطائی کا ہے، نفی ذاتی کی ہے، اس خبط میں یہ سارے مولوی شکار ہیں، حالانکہ دونوں کا عنوان جدا ہے۔ قرآن مقدس نے علم الغیب کی تمام مخلوقات، تمام انبیاء، تمام فرشتے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الغیب کی نفی صراحتاً کی اور مطلقاً کی، اور مطلق جب فعل پہ نفی داخل ہو، مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے، چاہے ذاتی ہو تو چاہے عطائی ہو، مطلق فعل کی نفی۔ تو علم الغیب پورے قرآن مقدس میں پوری مخلوق سے نفی مطلق ہے، تمام مخلوق سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور جس چیز کو ثابت کیا گیا ہے انبیاء کے لیے تو وہ ہے اطلاع علی الغیب، غیب کی اخبار، غیب پر اظہار، غیب کی انباء، خبر دینا، اطلاع دینا، یہ اس چیز کو ثابت کیا گیا۔ لیکن علم الغیب کی یہاں پر آپ دیکھیں صراحتاً ولا عالم الغیبہ، اور سالہ سال، بیسیوں سال ہو گئے یہ ہمارا چیلنج ان کے سروں پہ قرض کھڑا ہے، ہم نے کب کا کہا کہ علم الغیب کا لفظ پورے قرآن مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاؤ، علم الغیب کا لفظ ہو، یا انبیاء کرام کے لیے یا ملائکہ کے لیے لفظ علم الغیب کا ہو اور ہو قرآن مقدس کی نص میں غیر اللہ کے لیے ثابت، تو ایسی آیت 30 پاروں والے قرآن میں موجود نہیں کہ جس میں علم الغیب کا اثبات مخلوق کی طرف ہو، علم الغیب کا اسناد مخلوق کی طرف ہو، پورے قرآن میں نہیں۔ جبکہ نفی پوری مخلوق سے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، پوری مخلوق سے نفی ہے، اور یہاں پر خاص طور پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کن لفظوں میں لا عالم الغیبہ، کہ میں غیب نہیں جانتا، لفظ لا بھی، لفظ علم بھی، لفظ غیب بھی، اس طرز پہ نفی، اور اس طرز پر پورے قرآن مقدس میں آپ ساری زندگی ان سے مطالبہ کریں کہ علم کا لفظ بھی ہو، غیب کا لفظ بھی ہو، اور غیر اللہ کے لیے قرآن میں ثابت کیا گیا ہو، قرآن مقدس میں ایک آیت بھی موجود نہیں۔ اب موجود کیا ہے جس سے وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ بھائی اطلاع علی الغیب، ما کان اللہ لیطلعکم علی ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء عالم الغیب
فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، یہ الگ بات ہے وہاں پر بھی کہ مستثنا منقطع ہے یا متصل ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں، غیب کی اطلاع، اخبار غیبیہ، اس کی ہم آپ کو مطلع کرتے ہیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں. تو اس بات کس چیز کا ہے؟ اطلاع علی الغیب کا. اور نفی کس چیز کی ہے؟ علم الغیب کی. اب ذرا سمجھو، بعض آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں بھی یہ عبارات آ گئی کہ بعض علم غیب ہم مانتے. یہ آپ کی کتابوں میں بعض علم غیب، جن حضرات نے یہ لکھا بعض علم غیب، تو یاد رکھو انہوں نے علم غیب کا لغوی معنی مراد لیا ہے. لغتاً، اصطلاحی معنی مراد نہیں. اور لغتاً اطلاع علی الغیب، اظہار الغیب، اس کو انہوں نے تعبیر کیا بعض علم غیب سے، وہ بھی مجازن اور لغتاً. انہی کی عبارتوں میں موجود ہے کہ بعض علم غیب سے مراد کیا ہے؟ اطلاع علی الغیب، اظہار الغیب. اس لیے بعض لوگوں کی عبارتوں میں یہ اشتباہ آیا اور کئی بیچارے اس اشتباہ میں پھنسے رہے. تو مسئلہ صاف یاد کر لو کہ علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے. نہ بعض مخلوق کو ملا، نہ کل مخلوق کو ملا. کیوں؟ علم الغیب کیا ہے؟ خواص الوہیت سے ہے. جس طرح الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی، الوہیت قابل عطا نہیں، اسی طرح خواص الوہیت بھی قابل عطا نہیں. جس طرح الوہیت کل یا بعض وہ قابل عطا نہیں، اسی طرح خواص اور لوازم الوہیت بھی قابل عطا نہیں. جس طرح الوہیت مخلوق میں عطائی معنی تب بھی مشرک ہے، ذاتی معنی تب بھی مشرک ہے، اسی طرح علم الغیب مخلوق میں ذاتی معنی تب بھی مشرک ہے، عطائی معنی تب بھی مشرک ہے. جو چیز قرآن نے ثابت کی وہ کیا تھی؟ اطلاع. وہ کیا ہے؟ اعلام. وہ ہے اخبار. وہ ہے اظہار. اور وہ بھی اس کو غیب کہا جاتا ہے ماکان کے اعتبار سے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ اصل مسئلہ اس میں کیا ہے؟ ملکہ غیب دانی، صفت غیب دانی. یہ بھی آئے گا اندہ مفاتح الغیب میں بھی کہ اللہ رب العزت نے صفت غیب دانی کسی کو عطا نہیں کی، بایمانہ کہ ایسی صفت عطا کر دے کہ ہر جزئی میں اللہ تعالیٰ کی اطلاع کی ضرورت نہ رہے. اس طرح کا ملکہ، اس طرح کا اقتدار، اس طرح کی صفت غیب دانی کہ اس صفت کے مل جانے کے بعد ہر جزئی میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے. یہ غیب دانی والی صفت یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں، اور علم الغیب بھی کسی مخلوق کو حاصل نہیں. ہاں انبیاء کے لیے اخبار غیب ہے جس کی تعبیر ہے بعض ما کان، بعض ما یکون پر اطلاع، اور اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ ان قریب آئے گی. تو بہرحال یہاں چند باتیں میں نے عرض کی، پوری بحث آئے گی مسئلہ علم الغیب میں، جو بعد میں آپ کو ملنے والے ہیں کاغذ بھی علم الغیب کے. تو یہاں پر ذرا دیکھ لیں کہ کل لا اقولو پر مفسرین کیا کہتی ہے، آیت کا حل کیا ہے. تو آیت بالکل صاف ہے
तमाम मुफस्सिरीन ने यहां पर यही बात की कि मैं नहीं कहता, क्यों? इसलिए दावा की नफी इसलिए है कि मुद्दा मनफी है, इसलिए नहीं कहता कि मैं गैबदान हूं और मैं अल्लाह ताला के खजानों पर मुतसर्रिफ हूं। क्यों नहीं कहता? इसलिए कि मैं नबूवत का मुद्दई हूं, उलूहियत का मुद्दई नहीं। समझो ये बात। कुल्ला अकूलो, क्यों नहीं कहता भाई मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं? खजानों का मुख्तार होना उलूहियत का खासा है, गैबदान होना उलूहियत का खासा है, और मेरा दावा नबूवत का है, उलूहियत का नहीं। इसलिए इंदी खजाइनुल्लाह, मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं। खजाने किसके पास है? लिल्लाह गैब, लिल्लाह खजाइनुस समावाति वल अर्ज़ इम मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनुहु। अल्लाह फरमाती है हर चीज के खजानों पर तसर्रुफ मेरा, और लिल्लाह गैबुस समावाति वल अर्ज़ लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़। बाकी रह गया जो माबिन निज़ा, उसका तअय्युन और पूरी बात वो मसाइल में आएगी। आप जरा इस आयत और मुफस्सिरीन हजरात की तसरीहात देखें कि मुफस्सिरीन क्या फरमाती हैं इस आयत पर। कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खजाइनुल्लाह, फरमा दीजिए इंदी का क्या माना? मेरे कब्जा और कुदरत में, खजाइनुल्लाह अल्लाह ताला के खजाइन, और ना मैं जानता हूं गैब। देखो भाई फायदा, इंदी खजाइनुल्लाह का माना लस्तो अमले कोहा, लस्तो अमले कोहा, मैं नहीं मालिक उन खजानों का, बला अतसर्रफ फीहा, नहीं तसर्रुफ करता मैं, फीहा उन खजानों में। कुल्ला कुल्लकुम इंदी का माना ला अमले कोहा, लस्तो अमले कोहा, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक नहीं। बला अता, साथ बोलते हो ताकि जल्दी चलें, बला अता सर्रफ फिया, और मैं उनमें मुतसर्रिफ नहीं, मुख्तार नहीं। बला आलमुल गैबा, ए बला अकूल इन्नी आलमुल गैबा, और नहीं कहता मैं कि आलिमुल गैब हूं। क्यों? इन्नमा ज़ाका मिन इल्मिल्लाह, इसलिए कि इल्मे गैब ये अल्लाह का इल्म है। ला अत्ताले ओ मिन हो, मैं उस पर मुत्तले नहीं। इल्ला मा अतला आनी, इल्ला अला मा अतला आनी अलैहि, हाँ अल्लाह जिस चीज की मुझे इत्तिला दी। क्या दे? इत्तिला। मैंने कहा पैगंबर के लिए क्या है? इत्तिला। इल्मुल गैब किसका खासा और शान है? अल्लाह की। आगे ला अकुल लकुम इन्नी मलक, ए बला अद्दई अन्नी मलकुल, मैं ये दावा भी नहीं करता कि मैं फरिश्ता हूं। इन्नमा आना बशर मिनल बशर, मैं इंसानों में से एक इंसान हूं। यह है अल्लामा इब्ने कसीर। कितना सा माना। आगे ये बातें आपके पास लंबी हैं, जो मकाम इस्तिदलाल है वो जरा नोट करते हो, निशानी लगाते हो। फरमाया देखें, ला अद्दई अन्ना खजाइना मकदूरातिही ताला मुफव्वज़तुन इलैया। इबारत पे गौर है। ला अद्दई, मैं दावा नहीं करता कि खजाइन मकदूरातिही ताला, अल्लाह ताला के मकदूरात के खजाइन। आगे आगे जुमला देखो, मुफव्वज़तुन इलैया,
مفوضۃ الیہ مجھے عطا کیے گئے ہیں، مفوضۃ الیہ اتصرف فیہما کیف ما شاء، کیا مطلب؟ بس یہ عبارت پہ نشان لگا لو. یہ فرماتے ہیں علامہ ابو سعود حنفی اس آیت کا معنی پہلے جز کا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے یہ مجھے عطا کیے گئے ہیں مفوضہ، ذاتی کی نفی ہے یا عطائی کی؟ اونچے بولو شاہباز، ذاتی کی نفی ہے عطائی کی؟ کیا دلیل ہے عطائی کی نفی ہے؟ مفوضۃ الیہ، اللہ کے خزانے میرے سپرد نہیں کیے گئے، مجھے عطا نہیں کیے گئے. الیہ کیسے؟ اتصرف فیہما کیف ما شاء، کہ میں تصرف کروں ان میں جس طرح بھی میں چاہوں. تو جہاں نفی خالصتاً عطائی کی نفی ہے. اور آگے فرمایا حتیٰ تک تارہو علی تنزیل الآیات او انزال العذاب او قلب الجبال ذابا، حتیٰ کہ تم مجبور کرو مجھے، تک تارہو علیہ مجھے مجبور کرو، تنزیل الآیات آیات کے اتارنے پر، عذاب کے انزال العذاب عذاب کے اتارنے پر، اور پہاڑوں کو سونا بنانے وغیرہ پر، مما لا یلیق بے شانی، یہ میری شان اور میرا منصب نہیں، یہ میرا شان اور میرا منصب نہیں. رضا خانی رافضی تعبیلات کو بھی ذہن میں رکھو اور اہل سنت مفسرین کے فرمودات کو بھی. وَجَعَلَ هَذَا، اگلی بات ذرا سننا، اور کیا اس کو تبرعاً عن دعوی الالہیت، اس کو بنایا براعت دعوی الہیت سے. یہ دعوی الہیت سے براعت ہے، دعوی الوہیت سے. وہی بات جو میں کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں الہ نہیں ہوں، میرا دعویٰ نبوت کا ہے، اور اللہ کے خزانوں یا خزائن پر قدرت رکھنا یہ الہ کا خاصہ ہے، میں الہ نہیں ہوں. ولا عالم الغیب، اس پر بات کرتا ہے. عطف علی محل اندی، محل اندی پر عطف، یہاں ایک بات عطف کی ہے لیکن جہاں یہ عبارت ذرا سمجھ لے. ولا ادعی ایذن، اور یہ بھی میں دعویٰ نہیں کرتا، انی عالم الغیبہ من افعالہ تعالی، کہ میں عالم الغیب ہوں، اللہ کے افعال کو جانتا ہوں. حتی تسألونی عن وقت الساعہ، حتیٰ کہ تم مجھ سے قیامت کا وقت پوچھو کہ قیامت کب آ رہی ہے، اور وقتا اور نزول تسألونی عن وقت الساعہ، اور وقت نزول العذاب، یا عذاب کب آ رہا ہے اس کے بارے میں تم پوچھو. یہ معاملہ غیب سے ہے، اور لا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا. تجھے قیامت ما کان ما یکون میں داخل ہے یا نہیں؟ عذاب ما کان ما یکون میں داخل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ لا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی مجھے نہیں پتا، نزول عذاب کا وقت کب ہوگا اس کا مجھے پتا نہیں ہے. اور یہاں پر بھی نفی کس کی ہے؟ عطائی کی. یہ ابو سعود ہے. اگلی عبارت روح المعانی مظہری قاضی صاحب کی، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی. اب دیکھو، بلا عالم الغیبہ عطف علی اندی خزائن اللہ، اور لا زیدہ یعنی لا اقول لکم عالم الغیبہ ما لم یوحا الیہ، جس چیز کی میری طرف وحی نہیں آئی میں نہیں جانتا،
वला आलमुल गैबा हत्ता उखबिरकुम, मैं आलिमुल गैब नहीं हत्ता के मैं तुम्हें खबर दूं बिमा मज़ा वमा सयकूनो मिन गैर वाजिब मिन अल्लाह, कि मैं तुम्हें माकान और मा यकूनों की खबरें दूं, मैं गैब नहीं जानता। अब यहां पर सरी लफ्ज आ गया हत्ता उखबिरकुम बिमा मज़ा वमा सयकूनु मिन गैर वाजिब मिन अल्लाह। एक ही सूरत है, अल्लाह ताला की तरफ से इत्तिला वही, और वही और इत्तिला खुद सबब है, और जो इल्म सबब से आए वो इल्मुल गैब नहीं है। इसलिए फरमाया ये ऐलान कर दो, ये है मजहरी। इसके बाद रूहुल मानी अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं बल माना ला अद्दई अनहाती कल खजाइल, आगे आगे आगे, मुफव्वज़तुन इलैया, मुफव्वज़तुन इलैया, मैं नहीं कहता कि अल्लाह ने अपने खजाने मुझे अता कर दिए हैं। कैसे अता किए? अतसर्रफु फीहिमा कैफमा अशाओ, जिस तरह मैं चाहूं उनमें तसर्रुफ कर सकूं, इस्तिकलालन बतौर मुस्तकिल के या दावा के, हत्ता तक तारेहू अलैया तंजील अल आयात इला आखिरी, जैसे अबू साऊद की इबारत थी। यहां पर भी आगे कहते हैं मिम्मा ला यली को बेशानी, ये मेरी शान के लायक नहीं। कुछ समझ भी आ गई या नहीं? आगे आगे इबारत जरा देखना है। इन्नमल फायदा, क्या फायदा हुआ इन दो चीजों की खबर देने का, कि मैं खजाइनुल्लाह पर भी मुख्तार नहीं, आलिमुल गैब भी नहीं। क्या फायदा? इन्नमल फायदा तो फिल इखबार बेअन्नी ला अकूल ज़ालिका ले यकूना नफियन ले इद्दिआइल अमरैन, ताकि ये नफी बने, ले इद्दिआइल अमरैन, दो चीजों के दावा की नफी की, अल्लज़ैन हुमा मिन खवासिल इलाहियती, दोनों चीजें क्या हैं? मिन खवासिल, कौन सी? खजाइनुल्लाह पर तसर्रुफ के इख्तियारात और इल्मुल गैब, हुमा मिन खवासिल उलूहियत, ये दोनों खवास से उलूहियत है। तो जिस तरह उलूहियत काबिले अता नहीं, इसी तरह खवास से उलूहियत भी काबिले अता नहीं। तो अब माना क्या बनेगा? ला अकुल्लकुम इंदी खजाइनुल्लाह बला आलमुल गैब, खुलासा इन्नी ला अद्दई अल इलाहियता, मैं उलूहियत का दावेदार नहीं। उलूहियत का दावेदार, मुफस्सिरीन कहते हैं दोनों चीजों की नफी से मुराद क्या है? उलूहियत की नफी। और हमारे बरेलवी हज़रात क्या कहते हैं? जाती की नफी है, अताई की नहीं। मतलब है जाती तौर पे आप इलाह नहीं, अताई तौर पे इलाह है। कभी कहते हैं नफी इनकिसारन है तो सही, लेकिन आजदी के तौर पे कह दो तो मतलब होगा है तो आप इलाह, लेकिन इनकिसारन कह रहे हैं मैं इलाह नहीं हूं। और फिर कभी कहते हैं दावा की नफी है, मुद्दा की नहीं, तो मतलब है मैं उलूहियत का दावा नहीं करता, वैसे इलाह हूं सही, ये है माना। और ये भी आप देख रहे हैं मुफस्सिरीन किस चीज की नफी कर रहे हैं? जाती की या अताई की? अताई की नफी कर रहे हैं। मुफव्वज़ा, ये दूसरी इबारत भी आ गई। रुहुल मानी, इसी तरह अल्लामा नसफी वो भी यही मजमून बिल्कुल बयान कर रहे हैं कि मैं दावा नहीं करता जो यस्तबे तो फिल उकूल अन यकूना ले बशरिन, जो अक्लन भी बईद है
کہ خزائن اللہ اور علم الغیب بشر کے لیے ہو، یہ عقلاً بعید ہے۔ لبشر من ملک خزائن اللہ و علم الغیب، کیوں کہ علم الغیب اور ملک خزائن اللہ یہ خواص الوہیت سے ہے، اس لیے بشر میں عقلاً مستعبد ہے، بعید ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس امام راضی رحمہ اللہ، اس میں بھی ذرا دیکھو، مانا ہو انی لا ادعی، مانا اس کا یہ ہے، دیکھو لا کلکم اندی خزائن اللہ بلا عالم الغیب کا کیا معنی کر رہے ہیں امام راضی؟ انی لا ادعی کونی موصوفا بالقدرت اللائقۃ بالالہ، خزائن اللہ یعنی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ جو قدرت لائق الہ کے ساتھ بقولہ لا عالم الغیبہ، اس کا معنی بلا ادعی کونی موصوفا بعلم اللہ تعالی، علم الغیب یہ اللہ کا علم ہے، میں اس کے ساتھ موصوف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بمجموع ہذین الکلامین حصل انہ لا یدعی الالہیۃ، یہ دونوں کلاموں سے ثابت ہوا، یعنی خزائن اللہ کی نفی اور علم الغیب کی جب نفی کرائی گئی تو حصل، یہ بات حاصل ہوئی کہ آپ نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، کس کا دعویٰ کیا ہے؟ نبوت کا۔ امام راضی بھی کہہ گئے کہ علم الغیب خواص الوہیت سے ہے، خزائن پر قدرت یہ خواص الوہیت سے ہے۔ پیغمبر کے لیے ان دو خاصوں کو ماننا، علم الغیب اور خزائن اللہ پر تصرفات، تجھے پیغمبر کو الہ ماننا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ان دو دعووں کی نفی کرانے سے مقصد یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، الہ نہیں۔ دونوں چیزوں کو خواص الوہیت سے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی۔ آگے اسی پر معالم التنزیل علامہ بغوی، ان کی عبارت بھی یہی ہے، بلا عالم الغیبہ، میں عالم الغیب نہیں، فاخبرکم بما غاب مما مضى ومما سیکون، کہ میں تمہیں ما کان ما یکون کی خبریں دوں، جو گزر گیا، جو ہونے والا ہے، کیونکہ یہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ آگے علامہ ابن عطیہ، اس کی عبارت بھی اسی طرح ہے کہ انہ لیس بِالہ، خلاصہ کیا ہے؟ لیس بِالہ، کہ آپ الہ نہیں، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَتَّصِفُ بِأَوْصَافِ إِلَٰهٍ کلکم اندی خزائن اللہ بلا عالم الغیب کا کیا معنی؟ کہ اعلان کرو میرے اندر اوصاف الوہیت نہیں، الہ کے اوصاف نہیں۔ اس کے بعد البحر المحیط، وہ فرماتے ہیں لا عالم ما براء ھذا الجدار الا ان یعلمنی ربی، جب تک میرا اللہ نہ بتلائے تو مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ البحر المحیط۔ یہاں پر مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت آئی تھی، انہوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے ایک روایت لکھی تھی کہ لا عالم ما وراء ھذا الجدار وغیرہ، اس پر بریلویوں نے بڑی کاں کی، اور جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت پہ جرح کی، اور مولانا خلیل احمد صاحب نے جرح نقل نہیں کی اور وہ روایت نقل کر دی، بڑا شور کیا۔
حالانکہ یہ بھی جہالت ہے. مولانا عبدالحق دہلوی نے وہ عبارت دو مقام پہ ذکر کی ہے حدیث، ایک مقام پہ جرا ہے دوسرے پر جرا نہیں. اب ان کو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ برا الجدار والی جرا یا تو دونوں مقاموں پہ تھی حضرت نے چھوڑ دی، یا جہاں شیخ عبدالحق نے خود جرا نہیں کی تو حضرت نے لی. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر کے اعتراض ہے پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو رگڑا لگاؤ کہ اس نے ایک مقام پہ جرا کی ہے دوسرے پہ نہیں کی. چلو وہ بات تو وہاں تھی. یہاں علامہ اندلسی کی بات. علامہ اندلسی نے بھی اسی کو نقل کیا کہ جب تک اللہ نہ بتلائے تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کو جس چیز کی اطلاع اللہ دیتا ہے اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اور جس چیز کی اطلاع اللہ نہ دے تو دیوار کے پیچھے چھوڑو پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ لگ سکتا نہیں. یہاں ایک دیوار کی بات ہے، آج کل تو لوگ 5 دیواروں کے پیچھے جاننے کا قائل ہے. 5 دیواروں کے پیچھے. یعلمنی ربی البحر المحیط، اس پر یہ ایک مستقل بحث ہے، وہ انشاءاللہ چلے گی. جہاں پر نیچے آ جاؤ. اور کس کا حوالہ ہے؟ یہ بات آئے گی مسئلہ علم غیب میں، یا ایک درمیان میں نئی نفیس بات شروع ہو گئی ہے. تو یہاں تک تو مفسرین حضرات نے ان کے میں نے چند حوالے دیے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزوں کی جو نفی کی گئی، خزائن اللہ کی اور علم الغیب کی، یہ دونوں خواص سے الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کے خواص. اور ان سے نفی کا مطلب ہے پیغمبر کریم سے الوہیت کی نفی ہے، اور ان چیزوں کا اثبات پیغمبر کے لیے یہ ہوگا الوہیت کا اثبات. اب یہاں پر جتنا زور بھی ہے اور جی ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے کس لفظ کا معنی ذاتی ہے؟ لا علم الغیب تو مطلق ہے، تو ذاتی کی قید کہاں سے آئی؟ اور فعل پہ نفی داخل مطلق فعل کی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کا وجود یہ ذاتی ہے یا عطائی؟ پیغمبر کا وجود اللہ تعالی کا عطائی، تو اس وجود کو لگنے والی صفات بھی عطائی، اور جو موصوف عطائی ہے ان سے جن صفتوں کی نفی ہوگی وہ بھی کیا ہوں گی؟ عطائی. جب موصوف خود عطائی ہے جن صفات کی نفی ہوگی وہ بھی کیا ہوں گی؟ عطائی. اور جہاں مفسرین کی تصریحات بھی آ گئی. دوسری آیت دیکھو، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. ہاں بھئی صفحہ نمبر بولو. 255. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے پاس سے مفاتح الغیب، غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں. مفاتح کے دونوں معنی، غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں
لا یعلمھا الا ہو، نہیں جانتا ان خزائن کو یا ان چابیوں کو، الا ہو مگر وہی، عندہ مفاتیح الغیب اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے یا غیب کے خزانوں کی چابیاں، دونوں معنی۔ لا یعلمھا الا ہو، نہیں جانتا ان کو مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ یہ جزیات ہیں، اور جانتا ہے ما فی البر جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر اور سمندر میں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ اور نہیں گرتا کوئی پتا تک، الا یعلمھا مگر جانتا ہے اس کو، وَلَا حَبَّةٍ اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ نہ کوئی تر چیز، وَلَا یابسٍ اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر بیچ کتاب مبین کے، یعنی اللہ کے علم کے۔ کتاب مبین سے مراد علم الہی، علم اللہ یا